السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پروگرام بات سے بات کا میزبان میاں اکبر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بڑی خبر آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ یہ بڑی خبر آپ کو بریک کرنے کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اگلے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں۔ آئینی پیکج منظور ہونے کے بعد بہت زیادہ یہ توقعات کی جا رہی ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو نیا چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں خواتین و حضرات، جسٹس آفریدی ایک غیر متنازع، غیر جانبدار شخصیت ہیں، اور کمیٹی جسٹس منظور، جسٹس منیب، جسٹس آفریدی کے ناموں پر بھی غور کریں گے، لیکن ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگر آئینی ترامیم منظور ہو جاتی ہے تو اس میں زیادہ تر چانسز جو ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے ہیں۔ اس میں یہ بھی خواتین و حضرات آپ کو بتاتا چلوں کہ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے وزیر اعظم پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر نام صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھیجیں گے، اور ترمیم شدہ چوتھا ڈرافٹ اس وقت خواتین و حضرات تیار ہو چکا ہے اور اس کے اوپر بحث جو ہے وہ جاری ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آئینی ترامیم آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، جس کا کسی بھی وقت فیصلہ ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس میں بلاول کا بھی ایک بڑا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم میری آخری کوشش، اگر ناکام ہوئی تو ملک اور جمہوریت کے لیے پھر دعائیں ہی کی جا سکتی ہیں، ہم جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں۔ اسی طرح خواتین و حضرات، پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں مسودہ منظور ہو چکا ہے۔ یہ بھی آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کے اندر جو چوتھا مسودہ تیار کیا گیا وہ اس وقت منظور ہو چکا ہے، اور وفاقی کابینہ کا اجلاس آج پھر دن بھر سیاسی ملاقاتیں جو ہے وہ جاری رہیں گی تاکہ آئینی ترامیم کے مراحل کو مکمل کیا جا سکے۔ خواتین و حضرات، جو مخصوص نشستوں کی بھی بات چل رہی تھی جس پر ابھی تک الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکا، اور 12 جولائی کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا، یہ 8 ججز کی طرف سے احکامات ہیں الیکشن کمیشن کو۔ خواتین و حضرات، مخصوص نشستوں سے متعلق قومی و پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے خطوط اور الیکشن کمیشن کا اجلاس انتخابات کے نگران ادارے کو الیکشن ایکٹ پر عمل اور معطل ارکان کو بحال کرنے کی تجویز بھی اس وقت زیر غور ہے، جس میں الیکشن ایکٹ کا ماضی سے اطلاق کر کے فیصلہ بے اثر نہیں کیا جا سکتا۔ تمام قانونی اور آئینی معاملات کو جامع طور پر نپٹایا جائے گا، مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ سپریم کورٹ کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے خواتین و حضرات، جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آخری ہفتے کے ججز کا روسٹم جاری کر دیا ہے۔ خواتین و حضرات، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آخری ہفتے کا ججز روسٹم جاری کر دیا ہے، جس میں مقدمات کی سماعت کے لیے 6 ریگولر ججز کا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو خیال کیا جا رہا ہے کہ سبکدوش ہو جائیں گے اگر آئینی ترامیم کا مراحل کامیابی سے طے نہیں ہوتا۔ اسی طرح خواتین و حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے چیئرمین اور دیگر کی مولانا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ فضل الرحمان سے بات بن جائے گی۔ مصدق ملک کا یہ بیان سامنے آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ احمد ڈوگر کا یہ بیان ہے۔ شہباز شریف کی سینئر کابینہ کے ارکان سے مشاورت، وزیر اعظم کابینہ کی ایڈوائس پر ہونے والے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ متن بلاول رات گئے پھر جے یو آئی سے ملے، اور اس وقت بلاول صاحب خاصے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ انہوں نے بتایا کہ ترامیم ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ حکومت کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ترامیم ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں کے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، اور 24 گھنٹے آخری ڈیڈ لائن اس وقت چل رہی ہے۔ فضل الرحمان کی اقامت گاہ پر دوسری رات اور سیاسی رات جاگ کر گزاری جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اتنے اہم معاملات ہیں کہ کوئی
کسی کو نیند نہیں آ رہی اور اس مراحل کو کامیابی سے پورا کرنے کے لیے کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں۔ ترامیم کے منظوری کا مسودہ بانی چیئرمین کو دکھانے کا ایک طرف مطالبہ بھی خواتین و حضرات سامنے آیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا حکومت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ملاقات کا موقع فراہم کرے گی، اور خواہش کے باوجود بلاول بھٹو کی پی ٹی آئی کے وفد سے ملاقات نہ ہو سکی۔ فون پر بہرحال ہماری معلومات ہیں کہ رابطہ ہوا ہے گوہر صاحب کا، جس میں انہوں نے درخواست کی ہے بلاول بھٹو سے کہ ہم یہ جو مسودہ ہے وہ اپنے چیئرمین عمران خان کو دکھانا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آئینی ترامیم وزیر اعظم کی صدر سے 2 دن پہلے 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جس میں بہت سارے معاملات جو ہے وہ فائنل کر لیے گئے ہیں۔ اسی طرح خواتین و حضرات، جو مسودہ متفقہ طور پر منظور ہوا ہے، جس میں خورشید شاہ حتمی اعلان عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی کریں گے، بیرسٹر گوہر سیاسی قوت سے منظور کروائیں گے، بلاول کا بھی یہ بیان آیا ہے، جبکہ گوہر اپنی جگہ پر سٹینڈ لے رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے مشاورت کے بعد ہم اپنی رضامندی جو ہے وہ ظاہر کریں گے۔ اسی طرح خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اچھی کانفرنس کے بعد بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے دورہ پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ ایک اچھی خبر انڈیا کی طرف سے آئی ہے، اور ہم ہمیشہ منتظر ہوتے ہیں ایک اچھے ہمسایہ ہونے کے ناطے نظام الدین اولیاء اس کے لیے 22 زائدین کو ویزے جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، آج واگا بارڈر کے راستے وہ دہلی روانہ ہوں گے۔ اسی طرح خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خصوصی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ دی ہے، جو پچھلے چند دنوں سے لاہور کے اندر طلبہ کا ایک شدید احتجاج تھا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کالج کی طلبہ سے زیادتی کا تو کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے۔ اب پرائیویٹ ذرائع ہمارے کچھ اور کہتے ہیں، حکومتی ذرائع اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں۔ تحقیقات ابھی جاری ہیں، سچ جو ہے وہ نہیں چھپ سکتا، وہ سامنے آئے گا۔ اور پولیس نے بیسمنٹ سے سی سی ٹی وی ویڈیو کا معائنہ بھی کیا، اور گارڈ چھٹی پر تھا۔ 28 طلبہ اور طالبات نے اپنے بیان میں ادھر ادھر سے سننے کا بتایا۔ جن بھی طلبہ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو فلاں صاحب نے یہ بتایا، ہمیں فلاں صاحب نے یہ بتایا، لہٰذا خود دیکھنے کا واقعہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہو رہا۔ وہ لڑکی اس کیمپس کی سٹوڈنٹ ہی نہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس کمیٹی کی طرف سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکی کو گھر میں گرنے سے چوٹ آئی۔ یہ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باپ کا بیان 2 مرتبہ سامنے آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی سیڑھیوں سے گری ہے، دوسری مرتبہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی بیڈ سے گری ہے۔ تو بہرحال تضاد ہے مختلف بیانات کے اندر، کوئی عینی شاہد نہیں مل رہا۔ سوشل میڈیا پر زیادہ تر جھوٹ جو ہے وہی دکھایا جا رہا ہے، بے بنیاد خبریں پھیلا کر امن و امان خراب کرنے کی کوشش کرنے والوں کے ٹرائل خصوصی عدالت میں کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے یہ ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ اسی طرح خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ شہباز شریف اپنے بیان پر قائم ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنی کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین صورتحال۔ خواتین و حضرات، آپ کا میزبان میاں اکبر علی پروگرام بات سے بات سے آپ سے اجازت چاہے گا۔ پھر آئندہ نئی خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان۔